سطح پر زندگی جس تیزی اور شدت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتی ہے اسی تیزی اور شدت کے ساتھ مایوس بھی کرتی ہے۔ زندگی ایک عظیم اور مسلسل حرص ہے اور ہر چھوٹی بڑی حرص کی طرح انسانوں پر خوفناک پابندیاں عائد کرتی ہے اور پھر یکدم اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس آسانی اور تیزی سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اسی آسانی کے ساتھ اسے برا بھلا کہنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ اپنی کوشش سے ایک بیکار تجربے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی کوشش سے ہی مایوس ہو کر یا محض اکتا کر باہر نکل آتے ہیں محض ایک دوسرے بیکار تجربے میں داخل ہونے کے لیے، اور بعض جن کی بہت بڑی اکثریت ہے خاموش رضامندی کے ساتھ روز بروز لمحہ بلمحہ رہے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار جب شدید ذہنی اور روحانی کرب کی وجہ سے ٹھٹک جاتے ہیں تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے تجربات کی بدولت انہوں نے اپنی عقل و دانش میں بیش بہا اضافے کیے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم کبھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ گونگی رضامندی کا رویہ ایک بیماری ہے جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یہ کہ اس بیماری کا نام ہے کاہلیت۔ دوسرے لفظوں میں اسے صاف صاف انسانی بے عقلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے دوسرے لاحاصل جذبوں کی طرح دنیاوی عقل و دانش بھی بے حد تھکا دینے والی شے ہے۔ روشن محل کا مشرقی حصہ جس میں کمرہ نشست، خوابگاہ اور ایک اسٹڈی شامل تھی، نعیم اور عذرا کی تحویل میں تھا۔ روشن محل کے نوکر چاکر ان کی خدمت پر مامور تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے آنے کے بعد نعیم زیادہ تر وقت اسٹڈی میں گزارتا، عذرا اس کے اس پروگرام میں کبھی مخل نہ ہوتی تھی۔ پچھلے چند برس سے وہ انتہائی سکون اور قناعت کے ساتھ زندہ تھی اور نعیم کے علاوہ روشن محل اور اپنے ارد گرد زندگی کی ہر بات سے بے حد انہماک اور دلچسپی کے ساتھ حصہ لے رہی تھی۔ اس دوران میں اسے دیکھنے پر آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ درمیانی عمر کی یہ خوبصورت صحت مند عورت اپنے طبقے کی خاص الخاص نمائندہ تھی، اور زندگی میں اس نے محبت، نیکی اور مہربانی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس قدر حیرت انگیز صلاحیت اس میں وقت کے صدموں کو برداشت اور نظر انداز کر دینے کی تھی۔ نعیم وزارت تعلیم میں انڈر پارلیمنٹری سیکریٹری تھا۔ اس عہدے پر وہ کیوں کر مامور تھا؟ ٹھیک طور پر اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ بہرحال یہ سب جانتے تھے کہ اس میں روشن آغا کے ذاتی سیاسی رسوخ کا بڑا حصہ ہے۔ دفتری کام کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا، چنانچہ شروع میں کافی محنت سے اسے سیکھنا پڑا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دن بھر کا کام وقت مقرر کے اندر کر لیتا تھا۔ اس سے بہرحال اسے کوئی طمانینت حاصل نہ ہوئی اور اس کام میں وہ اپنے لیے کوئی دلچسپی پیدا نہ کر سکا۔ سب سے زیادہ احساس ناکامی اسے یہ تھا کہ باوجود ہزار کوشش کے اپنی شخصیت میں وہ بھاری بھرکم پن، قناعت، شائستگی، مکاری، خود غرضی اور بے غرضی کا ملا جلا انداز پیدا نہ کر سکا جو عموماً پہلے اور دوسرے درجے کے سرکاری اہلکاروں میں پایا جاتا ہے۔ اب آ کے پہلی مرتبہ شدت کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ اول اور آخر وہ کسان تھا اور کسان کا بیٹا تھا، اور اپنے گاؤں اور زمینوں کی طرف لوٹ جانے کی خواہش نے اس کے اندر مستقل خلش کی صورت اختیار کر لی تھی۔ نئی شخصیت کو اپنانے کی کوشش میں اس نے اپنے قدرتی شخصیت بھی کھو دی تھی اور عجیب مضحکہ خیز کردار بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ سادہ لوح دیہاتیوں کی طرح بے تاثر اور صحت مند تھا، اور آنکھوں سے سوائے بے کسی اور حماقت کے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، جیسے عام مویشیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں تیزی سے سفید ہوتے ہوئے سر اور سیدھے مضبوط جسم والے اس شخص کا عمدہ لباس، غیر متوازن چال ڈھال، حماقت زدہ چہرہ اور کام کرنے کا گونگا بے اثر رویہ دیکھنے والے کے دل میں ترحم کے جذبات پیدا کرتا تھا۔ یوں اس کی حالت کچھ ایسی قابل رحم نہ تھی۔ اس کے ساتھ لپٹ جاتی اور دیر تک جاگتی رہتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سویرے جب عذرا اٹھتی تو نعیم کو مطالعے کی کرسی پر سویا ہوا پاتی۔
ہم پریشان ہیں، تنہائی کے خوف سے ہراساں ہیں، تنہا ہیں، بے حد تنہا۔ کیوں؟ کیا ہم صرف ایک دن کے لیے اتنی مدت سے رہنے آ رہے تھے؟ ہمارا نصب العین، ہمارے الفاظ، احساسات، جذبات، وہ کام برسا برس کی مشق سے جن میں ہم نے مہارت حاصل کی، دور دراز کے سفر، دوست، فہم جو ہم نے تقریر اور میل جول کے ذریعے تیز کیا، ہماری ہر دل عزیزی جو ہمارے ارد گرد اور ساتھ ساتھ چلتی ہے، سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اب ہم سوچنے سے قاصر ہیں کہ کبھی سوچ ہی نہیں پاتے، پر ہم جانتے ہیں، جیسا کہ ہم کئی اور باتیں جانتے ہیں، کہ ہم نے جس چیز کی تلاش کی اسے پایا، اور جس کے لیے اب حیران اور پریشان کھڑے ہیں اس کی تلاش ہی میں کبھی نہ نکلے۔ صاف سیدھی بات ہے۔ چنانچہ اب تم چین کی بنسری بجاؤ اور قناعت سے بیٹھ کر خاتمہ بالخیر کا انتظار کرو اور نچلے بیٹھو کہ یہی اصل مقام ہے۔ پر چین کی بنسری بجانے نہیں بجتی، اور ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی انہماک اور لاپرواہی سے اور صبر کے ساتھ انتظار کریں، جب موت آئے گی تو وہ ہمیں پریشان کر دے گی، جیسا کہ یہ ہر کسی کو پریشان کر دیتی ہے۔ باوجود ساری باتوں کے جب یہ آتی ہے تو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک چمکیلی خوشگوار صبح کو میں نے اپنے پائیں باغ میں کھڑا خرگوشوں اور مرغیوں کو ناشتہ کھلا رہا ہوں، پرانا کڑوا تمباکو پی رہا ہوں اور اپنے پوتے پوتیوں کو سبزے پر کھیلتے کودتے دیکھ رہا ہوں۔ میری طبیعت میں ٹھہراؤ اور ربودگی آ چکی ہے اور میں سنبھل کر اطمینان سے چلتا پھرتا ہوں۔ نوجوان آدمی کام پر جاتے ہوئے پاس سے گزرتے ہیں اور جھک کر سلام کرتے ہیں۔ قابل عزت بزرگ، سلیقے سے بسر کی ہوئی زندگی، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ پھر سامنے ایک اور چلا آتا ہے، ایک سفید سر والا دانا شخص، چھڑی کے سہارے اپنے آپ کو سنبھالے، وقار اور اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا۔ نوجوان آدمی جھک کر سلام کرتے ہیں اور پہلی والی بات آپس میں دہراتے ہیں۔ وہ اخلاق سے مسکرا کر جواب دیتا ہے اور میرے سامنے آ کر چند منٹ کے لیے رک جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور موسم کے متعلق اظہار رائے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی صحت کے متعلق پوچھ گچھ کرتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں، ساری باتیں اتنی غیر ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ خرگوشوں کا ناشتہ اور چمکدار موسم اور دو خوشنما سجے سجائے بوڑھے، خالی الذہن اور مطمئن، ایک دوسرے کے ڈھونگ کو جانتے ہوئے اور چھپائے ہوئے، بلا وجہ نادم اور خوش مزاج۔ پھر وہ بات کرنے کے انداز میں کھنکھارتا ہے اور محض ہاتھ سے سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، لیکن میں جانتا ہوں اور ذہن کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ نہایت سلیقے سے خالی کی ہوئی ایک زندگی، بے وجہ بے جواز۔ جانتا ہوں کہ وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، پر کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اس طرح ہم بھٹکتے ہیں، اس طرح۔ باہر بارش تیزی سے شروع ہو چکی تھی اور ہوا کے زور سے اندر آ رہی تھی۔ نعیم اٹھا اور ایک ایک کر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے لگا۔ اس نے اپنی چھڑی کا استعمال چھوڑ دیا تھا اور چال کی لغزش سے تقریباً آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر بال گھنے اور برف کی طرح سفید تھے اور اس کے گالوں کی کھال لٹکتی جا رہی تھی۔ آخری کھڑکی بند کرنے سے پہلے وہ کئی لمحے تک باہر باغ کی تاریکی میں دیکھتا رہا، جہاں بار بار بجلی چمک رہی تھی۔ آج بہت سارے کچے آم گریں گے، اس نے کہا۔ بجلی کی چمک بے حد صاف تھی اور اس میں سارا باغ طوفان میں جھولتے ہوئے درخت اور بارش کے قطرے ایک لمحے کے لیے جاگ اٹھتے۔ ساربانوں کا ایک چھوٹا سا خاندان ابھی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ انہوں نے برآمدے کے ستونوں سے اپنے اونٹ باندھ دیے تھے اور اب کونے میں دپک کر آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے سروں پر پرندے جو درختوں پر سے جان بچا کر بھاگ آئے تھے چوں چوں کر رہے تھے۔ نعیم کو ایک بہت پرانی بات جو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں سے گزری تھی یاد آئی اور وہ ہنس کر مسکرایا۔ تم سورج کی تپش سے بچنے کے لیے راتوں کو سفر کرتے ہو اور پھر بارش آ جاتی ہے۔ خدا حافظ رات کے آباد کارو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب تم اپنے لیے بارش کا ایک گھر بناؤ۔ وہ دوبارہ مسکرایا۔ ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی درزوں میں سے داخل ہو رہی تھی اور بارش کے قطرے شیشوں پر سر مار رہے تھے۔ رات کے باشندوں، اب تم اپنے لیے، اس نے دہرایا۔
दीवार पर नशातो सानिया की यादगार रंगीन मेडोना जो बड़ी देर से लटक एक कील के सहारे झूल रही थी, खटाक से गिरी और टूट गई। शीशों पर बारिश ज़्यादा ज़ोर से होने लगी। अनीसुर रहमान ने फिर बोलना शुरू किया। वो अजीम शख्सियत जो जन्म ना ले सकें, जिन्हें घर बाहर के रोज़मर्रा के छोटे बड़े काम करने पड़े, जिनका वक्त उसी तरह ज़ाया हो गया, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये ज़ाब्ता जो हमने अपने ऊपर आयद कर लिया है और जिसके तहत हम ज़िंदगी बसर करते हैं, किस काम का है। हुसूल मुसर्रत का ये मयार जो हमने कायम किया है या जो कायम किया कराया हमें मिला है, किस हद तक सही है। हम जो इतना दुख सहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतनी चाहतें, इतनी हसरतें दिल में दबाए रखते हैं, इतनी ताकतवर ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते कि दिल और दिमाग के रोगी हो जाते हैं, इतनी अखलाकी कदरों को समेटते हैं, इतनी अखलाकी कदरों को कुर्बान कर देते हैं। वक्त की कमी की वजह से उन लोगों से नहीं मिल सकते जिनसे हमें बहुत मिलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं या हमदर्दी की तवक्को रखते हैं, या ऐसे लोगों को नहीं मिल पाते जिनको हम नहीं जानते लेकिन जिनसे मिल लेते तो बहुत खुश होते। उन जगहों पर नहीं जा सकते जिनका सिर्फ नाम सुन रखा है, जो कुछ सोचते हैं कह नहीं सकते, जो कहते हैं कर नहीं सकते, कतई तौर पर बुरे आदमी से कतई ताल्लुक़ और अच्छे आदमी से दोस्ती नहीं कर सकते। गर्ज़ ये कि किसी ढंग से भी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर बसर नहीं कर सकते। हालांकि हम में से कितने ही हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं और जो कर नहीं सकते, और वो सब कुछ नहीं करना चाहते जो कर रहे हैं। तो चाहने और करने में ये तज़ाद, ये बोध क्यों, और इससे क्या हासिल है, और ये मसनूई है या हकीकी है? क्या ये सब हम जो भुगतते हैं महज इसलिए कि हम अपने घर को और जो चंद दीवारों और खिड़कियों का मजमुआ होता है सलामत रखना चाहते हैं, या अपने ख़ानदान को जो चंद अफराद पर मुश्तमिल होता है यकजा रखना चाहते हैं, या अपनी जायदाद को जिसमें खाना पकाने के बर्तन, कपड़े और चंद आसाइश की चीज़ें होती हैं कब्ज़े में रखना चाहते हैं? क्या हम अपनी शख्सियत को महज इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपनी अलहदगी, अपनी इनफरादियत को महज इसलिए ज़ाया कर देते हैं कि कमतर इंसानी जज्बों की तस्कीन कर सकें? क्या हमें अदना और आला का फ़र्क मालूम है? क्या हम मुसर्रत का मतलब जानते हैं? इल्म और जहालत में क्या हम तमीज़ कर सकते हैं? क्या हम महज इसलिए इस कदीम इंसानी कश ज़ाब्ते को बरकरार रखे हुए हैं कि उससे शख्सी गुरूर को जला मिलती है? क्या हम अपने हकीर घरों और ख़ानदानों में एक खोखली मगरूर मोहताज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या वो नौजवान जो अभी ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं अपने मकान को गिराने से बचाने और कुंबे को खुराक मुहैया करने की खातिर रोज़ाना ज़िंदगी के छोटे मोटे काम करते रहें और ख़ुशी के बजाय गुरूर और तनफ़ुर हासिल करें, और फिर हम में से चंद एक उन कामों में कमाल हासिल कर लें और नुमाया मकाम पर पहुंच जाएं और हासिदाना इज़्ज़त की निगाह से देखे जाएं और उस तरह ज़्यादा मगरूर और ज़्यादा नाखुश हो जाएं और अपने साथी लोगों में घुलने मिलने के बजाय उन्हें मरऊब करने की तरफ माइल हों और बदले में उनसे हिकारत हासिल करें। अवामी ज़िंदगी के ये नुमाया लोग, सियासतदान और तालीमी इदारों के सरबराह और बड़ी अदालतों के मुंसिफ, ये उनकी ज़िंदगी भर की कमाई क्या है? हकारत और अमूमियत? क्या वो बस दो चीज़ों के लिए एक इंतहाई मुर्दा दिल और पुरकोफ ज़िंदगी बसर करते हैं? अगर हम एक ऊंची चट्टान पर अकेले बैठकर सोचें तो हमें पता चलेगा कि खुशी एक मामूली शय है और उसे हासिल करना तो बड़ा आसान है, यानी आप उसे महज चट्टान पर चढ़कर भी हासिल कर सकते हैं जबकि आप तन्हा हैं और आपके साथ आपकी सारी शख्सियत है, सारी इनफरादियत है, आपकी अज़मत और नेकी और अकल है और आप हर लिहाज से मुकम्मल हैं और कतई तौर पर मुतमईन और खुशकिस्मत हैं और आपको भूख नहीं लग रही, चुनाचे आप अभी कुछ देर और यहाँ रुक सकते हैं और ज़िंदगी के अजीम मुक़द्दस मसाइल पर, मोहब्बत और मौत पर गौर कर सकते हैं और दयानतदारी से अपनी राय वज़ा कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास वो बेशबहा आज़ादी का एहसास होता है जिसके लिए मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम पैदा किए गए हैं और हम सोचते हैं कि थोड़ी देर में नीचे जाएं कि फ़लाँ काम करें या नहीं करें।
کہ ان کا کرنا یا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے، مگر خوفناک بات یہ ہے کہ جب ہم نیچے جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے ساری چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں اور آخر میں ہماری وہی پرانی کمزور گمنام شخصیت رہ جاتی ہے جس کے سامنے روزانہ معمول کے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہر حالت میں کرنا ہوتے ہیں اور جو اپنے معمولی پن کے باوجود ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم آنن فانن عمومیت کے اس سمندر میں گم ہو جاتے ہیں اور ہجوم سے الگ ہماری کوئی شخصیت، کوئی آزادی نہیں رہتی۔ ہم خوشی کے اس معیار کو بھول جاتے ہیں جو کچھ دیر قبل ہم نے قائم کیا تھا اور ایک دوسری قسم کی مسرت جو تکابر اور کبر نفس سے پھوٹتی ہے ہم پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ زندگی کی صفاکی کا ایک منظر ہے کہ ہم جانے بوجھے اور محسوس کیے بغیر تیزی کے ساتھ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو کیا طمانینت اور عقل و دانش کی یہ قربانی جو دی جاتی ہے حق بجانب ہے؟ وہ بے پناہ جور و ستم جو ہم جھیلتے ہیں، کیا ہماری زندگی، ساری انسانی زندگی اس قابل ہے کہ اس کے لیے اتنی دل شکنی قبول کی جائے؟ بتاؤ، کیا ساری انسانی زندگی کی کوئی وجہ ہے؟ وہ دیر تک یوں ہی باتیں کرتا رہا اور بارش رات بھر دریچوں اور روشن دانوں کے شیشوں پر سر مارتی رہی۔ اس اتوار کو انیس اور نعیم شہر لوٹ آئے۔ نعیم کو روشن محل کے پرانے دروازے پر اتارتے وقت انیس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اس کی طرف جھک کر ہنسا۔ نعیم نے اس کی آنکھوں کی قدیم حیوانیت اور تند ہنسی کو ہلکی سی بے چینی کے ساتھ محسوس کیا، لیکن اب اس کی طبیعت کے میلان سے تقریباً واقف ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ملائے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندھیرے میں دور تک اس کی گاڑی کو بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شام پڑ چکی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہو کر نعیم نے دیکھا کہ بڑے لان میں نجمی کے احباب کا ہجوم میزوں، کرسیوں اور سبزے پر بیٹھا ہے۔ یوکلپٹس کی شاخوں میں سبز رنگ کا بلب جل رہا تھا اور سبزے پر حسب معمول کئی جگہ پر ایک ساتھ باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف دو لڑکیاں تیز روشنیاں جلائے بیڈمنٹن کھیل رہی تھیں۔ لان کے کونے میں رکھوالے نے گرے ہوئے پتوں کو اکٹھا کر کے جو ڈھیر لگایا تھا، رات کی بارش میں بھیگ گیا تھا اور اس پر چڑھا بادامی رنگ کا ایک چھوٹا سا نفیس کتا بیٹھا تھا۔ اس وقت وہاں سے گزرتے ہوئے برمن جی کی نگاہ اس تنہائی پسند کتے پر پڑی اور وہ جھک کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ خلیق جانور شائستگی اور اکتاہٹ سے منہ اٹھا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے نعیم کو کسی نے نہ دیکھا اور وہ خالد، فے، برمن جی اور کیپٹن مسعود کو پہچانتا ہوا اپنے کمروں کی طرف چلا گیا۔ اس کے برآمدوں میں کسی نے روشنی نہ جلائی تھی۔ چند لمحوں تک بجلی کے بٹن پر ہاتھ رکھے کھڑے رہنے کے بعد وہ اندھیرے میں پڑی ہوئی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے سامنے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نوجوان لوگ تھے، زندگی اور حسن سے بھرپور، سارے وقتوں، سارے جذبوں سے جی بھر کر لطف اندوز ہونے کے اہل۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا، امید اور انتظار کے حامل، اندیشوں سے پاک، ابھی اندیشے آئیں گے کہ ان کا بھی وقت مقرر ہے۔ اس نے جھنجھلا کر خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ پھر اسے وہ مردہ پرندے یاد آئے جو اس نے انیس کے باغ میں دیکھے تھے، جو رات کے طوفان میں مرے تھے، جنہیں رکھوالے نے چھوٹے سے ڈھیر میں اکٹھا کر دیا تھا۔ اس نے اس خیال کو بھی ذہن سے نکال دیا۔ موسم میں برسات کا مخصوص حبس تھا اور سامنے وہ سب آم کھا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ باتیں صرف نجمی خاموشی سے اپنا کینوس سنبھال رہی تھی۔ نجمی، نجمی، اس نے چپکے سے دہرایا۔ دفعتاً سناٹا چاروں طرف پھیل گیا اور فضا میں خاموشی گونجنے لگی اور بے آواز خیالی پرندے ادھر سے ادھر آنے جانے لگے، ادھر سے ادھر۔ اس نے سربالا کے ادھ بنے پورٹریٹ کو ایزل پر سے اتارا اور لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ میز سے اتر کر خالد اور فے کے پاس گھاس پر بیٹھ گئی جو پچھلے 2 گھنٹے سے الجھ رہے تھے۔ دنیا بھر کی شاعری زیر بحث تھی۔ ایلیٹ، 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 فے نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ دیوانہ تشبیہ نگار، وہ تو نقاد کچھ ڈھنگ کا ہے، شاعر وائر کچھ بھی نہیں۔ اور اس کا وہ دوست، کیا نام ہے اس کا بھلا سا؟ پاؤنڈ، ایزرا پاؤنڈ۔ ہاں وہ، ارے بھائی واہ، کیا ایک سے ایک بڑھیا آدمیوں کو شاعر بنا کے رکھا ہے اللہ میاں نے۔ جانے بیٹھے بیٹھے کیا لکھتے رہتے ہیں، شاید ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوں، نجمی نے تجویز پیش کی۔ ارے ہاں، اور بعد میں ان کی ذاتی خط و کتابت کو شائع کر دیا جاتا ہے، شاعری سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اجی کیا دقیق سمبلزم ہے اعلیٰ درجے کی ان دونوں حضرات کی، جس پر خالد صاحب سر دھنتے ہیں۔ فے اور نجمی کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ یہ تو نتیجہ نکلتا ہے سنجیدہ موضوعات پر لڑکیوں سے
سے بحث کرنے کا۔ خالد نے کہا، پھپتی پر اتر آتی ہیں، یہ تو اوقات ہے۔ دراصل خالد کو شاعری وائری کا کیا پتہ فی ڈیئر، نجمی نے رازدارانہ طور پر کہا۔ یہ شرارت ساری سپاہی شاعر کی ہے۔ وہ جس شاعر کو گرو مانتا ہے، خالد صاحب کمال سعادت مندی سے اس کے چیلے بن جاتے ہیں۔ بھئی واہ، کیا روحانیت ہے، سپاہی شاعر کہتا ہے۔ فے نے بات جاری رکھی، لیکن نجمی نے دیکھا کہ سپاہی شاعر ان سے دور سبزے کے کنارے کنارے اکیلا چل رہا تھا، اپنے مغرور سر کو اونچا کیے، اوپر اوپر دیکھتے ہوئے، اپنے اس مخصوص انداز میں جس کی وجہ سے وہ اس سے اتنا جلتی تھی۔ پھر اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے خوش باش لوگوں پر نگاہ ڈالی، اور اسے کسی شے کا تکلیف دہ احساس ہوا، کسی ایسی چیز کا جو آج ہی ان کے درمیان پیدا ہوئی تھی کہ وہ در حقیقت خوش نہیں تھے، کہ وہ گہری مانوسیت اور گھلاوٹ جو پرانے دوستوں میں ہوتی ہے ان کے درمیان سے اٹھ چکی تھی، اور اس کی جگہ دبی دبی بے اعتمادی تھی۔ اندیشہ تھا کہ وہ اس پرخطر احساس کو جو آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے چھپانے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے، اور جان بوجھ کر چہروں پر شگفتگی پیدا کیے بیٹھے تھے۔ دفعتاً وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے آپ کو بے حد غیر محفوظ خیال کیا اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے نجمی نے سوچا، باوجود اس کے جانے کیسی دلکشی ہے اس شخص میں۔ ہیلو کپتان صاحب، اس نے کہا۔ وہ چونک پڑا۔ ہیلو، نجمی نے مری ہوئی آواز میں دہرایا۔ او ہیلو، اس نے جھینپ کر کہا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ٹیلی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ روز ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں؟ نجمی نے اکتا کر سوال کیا۔ ہاں، مجھے یونٹ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن میں یہاں آ جاتا ہوں اور انتظار کرتا رہتا ہوں۔ انہی دنوں میں شاید فساد ہو جائے، حالات کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ میرے آرڈرلی کو معلوم ہے نمبر۔ برسات کی گرم مرطوب ہوا ان کے بال اڑاتی رہی۔ اس کے باوجود یہاں سبزہ خنک ہے اور خاموش، یہاں پر سکون ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ سکون؟ 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 سکون کہاں پر ہے؟ نجمی نے آزردگی سے سوچا۔ پھر اس نے شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ کچھ نئے شعر ہوئے؟ وہ خاموش رہا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے بشاشت سے پوچھا۔ کوئی اوٹ پٹانگ نظم یا بیت یا دوہا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں سن رہا، شاید کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، محض آنکھیں کھولے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے رنج کے مارے منہ پھیر لیا۔ میں ناشتہ کرتا ہوں، پریڈ دیکھتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں، دوپہر کی چائے پیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، یہاں آ جاتا ہوں اور ٹیلی فون کا انتظار کرتا ہوں۔ میں ان سب سے واقف ہوں۔ پچھلی بہت سی زندگی ایسا ہوتا آیا ہے، کل بھی ٹھیک ایسا ہی ہوگا، اور پرسوں اور ترسوں۔ میں ان سب سے پہلے ہی واقف ہوں، اپنے سارے روز نامچے، سارے اوقات سے اتنی اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ لوگ ایلیٹ کی بات کر رہے تھے؟ میں نے اپنی زندگی کافی کے چمچوں سے ماپ کے رکھی ہے۔ ہاں، تم میرے دل کی بات کیسی آسانی سے جان لیتی ہو۔ برمن جی کہہ رہے تھے کہ وہ جو بڑے آرٹسٹوں میں سچائی کو جاننے کی جبلی قوت ہوتی ہے نا، مجھ میں بدرجہ اتم موجود ہے، نجمی نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ برمن جی، مسعود بے خیالی سے ہاتھ اٹھا کر اس کی پشت پر دیکھنے لگا۔ یہ میں ہوں، میں حقیقت ہوں، وہ زیر لب گنگنایا، پھر وہ چلتا چلتا رک گیا۔ تم تصویروں میں دلچسپی کیوں لیتی ہو؟ اس نے تقریباً درستی سے پوچھا۔ کیوں لیتی ہوں؟ ہاں، انسانوں سے زیادہ۔ بتاؤ، انسانوں سے زیادہ کیوں لیتی ہو تم تصویروں میں دلچسپی؟ ہیں؟ وہ سراسیمگی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ذرا نرم پڑ گیا۔ دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے؟ کیوں کچھ ہے؟ مثلاً میں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور وہ اس کے لمبے تڑنگے سائے میں چھپ گئے۔ تم؟ ہاں، میں، اور میں ایک حقیقت ہوں، میں کوئی کہانی یا رومانس نہیں ہوں۔ تم نے کبھی میری موجودگی کو محسوس کیا ہے؟ تم نے کبھی سوچا کہ میں یہاں محض تمہارے لیے آتا ہوں اور ٹیلی فون کا انتظار کرتا رہتا ہوں؟ تم جو تصویریں بناتی رہتی ہو اور… اس نے غصے سے ہاتھ ہلایا۔ چند طویل لمحے سکتے میں گزر گئے۔ اوہ! پھر نجمی نے گہرا سانس چھوڑا۔ بس یہ بات ہے، اتنی بار بتا چکے ہو، پھر کیا ضرورت ہے؟ تو پھر؟ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ارے بھائی، کوئی اور بات کرو۔ نجمی نے اکتا کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم تو اتنے دلچسپ آدمی ہو سکتے ہو اگر چاہو تو، مسعود۔
اس نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر پیچھے باندھ لیے اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ برآمدے تک جا کر وہ پلٹ آئے۔ مسعود تیز لیکن معمولی لہجے میں، جس میں ہلکا سا تعصب کا رنگ تھا، باتیں کرنے لگا۔ یہ سب بکواس ہے نجمی، یہ سارا آرٹ اور ادب تمہاری دنیا میں فیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نہ تم آرٹسٹ ہو اور نہ میں شاعر ہوں۔ تمہارا وہ بوڑھا استاد بھی محض پیشہ ور کاریگر ہے جو ایسے گھرانوں میں ڈرائنگ کے اصول پڑھا کر روزی کماتا ہے۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے معمولی آدمی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لطیف جذبات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور محبت۔ ہم محض اپنے آپ کو سنبھالے احتیاط سے زندگی بسر کر رہے ہیں، محض۔ نجمی نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت نہ چاہنے کے باوجود اس کے دل میں مسعود کے خلاف پرانا تعصب بیدار ہوا کہ وہ ان میں سے نہیں تھا، کہ سارے لوگوں، ساری چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ، اس کی ساری تربیت قطعی مختلف تھی، کہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے نجمی کہ ایک کتاب لکھوں جس میں کردار اپنی بات چیت کے دوران پرانے آرٹسٹوں، پرانے ادیبوں کا تذکرہ کریں، جیسے مثلاً دوستویفسکی کے کردار گول کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم کن کا ذکر کریں گے؟ اس نے غور سے ہتھیلی میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس کیا ہے؟ چلو وہاں چلیں، نجمی نے کہا۔ پھر وہ اسے سبزے کے کنارے ٹہلتا ہوا چھوڑ کر باقی سب لوگوں کے پاس لوٹ آئی۔ برمن جی نے اس کا کینوس لپیٹ کر اپنی جگہ واپس رکھ دیا۔ سر نہیں آئی؟ انہوں نے آہستہ سے سوال کیا۔ یہ سوال سب کے سروں پر ایک دم پھٹ پڑا اور وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ وہ اس وقت کا سرشام سے انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ اپنی لا تعلقی اور بشاشت قائم رکھنے کی ساری کوشش چھوڑ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں گے۔ چند ایک نے گہری طمانینت محسوس کی، چند ایک بے چین ہو گئے۔ مسعود آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہی ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، بٹوارا ہونے والا ہے، شاید فساد بھی ہو جائے، اس نے معمولی انداز میں برمن جی سے کہا۔ وہ ششدر کھڑے، سب کا منہ دیکھتے رہے۔ دھماکے سے پھٹنے والی خاموشی کے درمیان ہر ایک اپنے آپ کو بے حد مضحکہ خیز محسوس کر رہا تھا۔ جب کوئی خاموشی کو توڑنے کی کوشش میں کوئی غیر ضروری سی بات کرتا تو سب چپ چاپ اس کی طرف دیکھنے لگتے، جو عام طور پر ان کے درمیان سخت معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ آپ بھی تو ہندو ہیں، مسعود نے کہا۔ میں؟ برمن جی بوکھلا گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے عمر رسیدہ چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ہاتھ ہوا میں اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ بولے، میں اگر تمہارے گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا تو یقین کرو کہ اسی جوش و خروش، تعصب اور ایمان کے ساتھ تمہارے مذہب کی پیروی کرتا اور اس کی خاطر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا۔ تم بتاؤ، اگر میرے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا میرے ماں باپ کے مذہب کے لیے وہ سب کچھ نہ کرتے جو اپنے مذہب کے لیے کر رہے ہو؟ ہمارے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ اتفاق؟ مسعود صرف طنز سے ہنسا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے۔ صرف ہوا درختوں میں چل رہی تھی اور سبز بلب آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ تشتریوں میں آم کی کاشیں پڑی تھیں۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر جانے کی اجازت ہی لے لیتا۔ کبھی کبھی کوئی ایک کہیں سے بے سر و پا سی بات کر دیتا اور بس۔ پھر اچانک مسعود اپنے تیز معمولی لہجے میں بولنے لگا، دکھ اہم نہیں ہے، زندگی میں ہم جو بھگتتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہم صرف یہ بات ہے کہ ہم اپنے آئیڈیلز کے لیے لڑتے ہیں یا نہیں، اور کتنی دیر تک۔ ہم ڈس ایلوژنمنٹ کو کتنی دیر تک ٹال سکتے ہیں۔ تکلیفیں ہم میں سے کوئی تبدیلی نہیں لاتی، وہ گزر جاتی ہیں۔ وہ نہ ہمیں بہتر انسان بناتی ہیں نہ بدتر، کیونکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو گزشتہ دکھوں کو بھول جاتے ہیں، اس وقت ہم محض خوش ہوتے ہیں۔ اس لمحے میں صرف ایک جذبہ ہمارے پاس ہوتا ہے، مسرت کا، اور ہم پوری فتح مندی، پوری لاپرواہی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ خیالات، یہ ہے جو کہ اہم ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، صرف یہی تم کو اور سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تکلیفیں تم نے اتنی برداشت کیں، ٹھیک، پھر وہ تو میں نے بھی کیں جناب۔ آپ نے کون سا تیر مارا؟ یہ تو کوئی ایسی مشترکہ قدر نہ ہوئی جس کی بنا پر تعلقات استوار کیے جائیں۔ ہمارا آپس کا رشتہ تو خیال پر ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، کس چیز کی تلاش میں ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، یا شاید خیالات بھی اہم نہیں ہیں۔
میرے نزدیک سوچ کی مقدار کے بجائے غم کی مقدار پر کسی بشر کی وقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر برمن جی نے جھجکتے ہوئے کہا، تم کیا جانتے ہو ڈرائنگ ماسٹر؟ مسعود نے اسی تیز معمولی لہجے میں کہا جس سے کسی رنجش کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ غصے اور رنج کے مارے نجمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن دکھ، ٹھہراؤ، ان کے بارے میں شاید میں کچھ بتا سکتا ہوں، مسعود نے کہا۔ دکھ ہمارے ماضی میں ہے اور مستقبل میں ہے، نہیں بلکہ موت ہے۔ ہمارا ماضی اور مستقبل مردہ ہے، اور جب ہم موت کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ موت کے منہ میں چلے جانا ایک بات ہے اور موت میں مبتلا ہو جانا بالکل دوسری بات ہے، اور یہ ہے جو تکلیف دہ ہے۔ وہ لمحہ جو گزر گیا ماضی ہے، جو آنے والا ہے مستقبل میں شامل ہے۔ یہ دونوں ہمارے وجود کے حصے ہیں اور مردہ ہیں۔ جب ہم ان کو حال کے گزرتے ہوئے لمحے میں کھینچ کر لانا چاہتے ہیں تو وہ موت کو زندگی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ موت کبھی ساری زندگی پر مسلط نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کی باہمی شرکت سے ایک نیم مردنی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ابتلائے مرگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ہم سب ماضی اور مستقبل میں رہ رہے ہیں، حال میں کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ ہم ایک عظیم موت میں مبتلا ہیں جو ذہن اور روح کی موت ہے۔ مکمل، ثابت اور سالم موت تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ ہم تکلیف اس لیے سہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے مردہ حصے کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ جو کہ در حقیقت زندہ ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ جو زندہ ہے وہ صرف حال کا گزرتا ہوا لمحہ ہے۔ ہم زندہ ہیں اور یہاں پر موجود ہیں محض اس واسطے سے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں۔ مکمل طور پر حال کے گزرتے ہوئے لمحے میں کھوئے ہوئے مجذوب بعض کے لیے یہ اہم نہیں اور بہت سوں کو اس کا علم بھی نہیں۔ ہم اس قدر غیر یقینی طور پر دنیا میں رہتے ہیں کہ اپنے لیے دکھوں کا ایک عظیم سبب پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سوں کے نزدیک ہم زندہ ہیں اس واسطے سے کہ ہمارا ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل ہے، محض اس واسطے سے۔ ہم آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں پر سامنے نہیں دیکھتے، لیکن جو زندہ ہے، جو حقیقی ہے، جو صرف ہمارے سامنے ہے اور بس۔ ہمارا ماضی اور مستقبل ایک بہت بڑا وسوسہ ہے جو مردہ ہے۔ ہمارا غیر حقیقی وجود ہے، اور غیر وجود سے وجود کی طرف آنے میں جو محنت درکار ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک عظیم اور لاحاصل دکھ کا سبب بنتی ہے۔ ہم اکتا چکے ہیں، بے چین ہیں، ذہنی اور روحانی ابتری کی حالت میں ہیں، محض اس لیے کہ ہم زندہ نہیں ہیں، نیم زندہ ہیں۔ ساری بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، موت بہرحال موجود ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ اہم نہیں ہے۔ مکمل، ثابت و سالم موت ایک بے حد قدرتی آسان عمل ہے، اور اسی طرح آتی ہے جیسے نیند یا محبت یا بھوک۔ صرف ایک منقسم موت تکلیف دہ ہے۔ منقسم لمحہ، حال کا مکمل لمحہ مکمل زندگی اور مکمل موت پر محیط ہے۔ یہ زندہ ہے اور تم اس کے ساتھ زندہ ہو، یہ مرتا ہے اور تم اس کے ساتھ مر جاتے ہو۔ اگلا لمحہ پیدا ہوتا ہے اور تم اس کے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہو، نئی زندگی میں، نئی موت کے لیے۔ ہر نئے لمحے کی پیدائش پر تم زندگی کے پر امید اور روشن نومولود ہو، اس لیے کہ تم آگے اور پیچھے نہیں دیکھتے، صرف سامنے دیکھتے ہو۔ تمہیں کچھ یاد نہیں ہے، دنیا تمہارے ساتھ کتنی بدعہدی کی، لوگوں نے تمہیں کتنا سراہا، کتنی دور اندیشی، کتنی خود غرضی سے کام لیا۔ تمہارے پاس کوئی فہرست نہیں، تم کچھ یاد نہیں رکھتے، تم کچھ فراموش نہیں کرتے، محض یہاں موجود ہو، زندگی کی ساری مسرت، سارے درد کو جانتے ہوئے زندہ ہو۔ یہ لمحہ تم اور میں، دوسرا لمحہ دوسرے تم اور دوسرا میں، اور پھر موت آتی ہے، لیکن اب اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب یہ محض ایک اور لمحہ ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے تمہارے پاس وہی پرانا رویہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا۔ انتظار کے دھڑکے کے سوا، ادراک کی اذیت کے سوا، تم نے بے شمار بار اس کا سامنا کیا ہے۔ تم اس کو پہلے سے ہی جانتے ہو، تم اسے گزر جانے دیتے ہو، پیچھے کوئی نشان، کوئی یادداشت چھوڑے بغیر۔ ایک مکمل تجربہ، ایک منقسم لمحہ، مکمل موت، مکمل محبت، اگلا لمحہ۔ تمہارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ آتا ہے یا نہیں، کبھی نہ تھی۔ یہ دراصل زندگی ہے۔ سنا تم نے؟ کیا تمہارے دکھ کا دوسرا نام حماقت ہے؟ بتاؤ۔
تمہیں پتہ ہے انسانوں کے درمیان کتنی بیزاری، کتنی قلبیت ہے، کتنا درد، ابتری، زندگی کے خالی اور لا حاصل ہونے کا احساس۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں لیکن ہمارے اتنے بڑے بڑے غرور ہیں، بڑی بڑی خود پرستیاں اور خوش فہمیاں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم ایک پل کو اپنے تکبر کو پرے رکھ دیں تو کتنی محبتیں کر سکتے ہیں؟ میں اپنی چھوٹی سی بے مقصد زندگی اسی فراغت اور دور اندیشی کے ساتھ گزاروں دوں گا جس طرح دنیا میں اور کروڑوں انسان روزانہ پرقناعت اور بے فائدہ زندگیاں گزار رہے ہیں، اسی میکانیکی بے معنی طور پر جیسے کہ مکھی یا مچھر گزرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے بتاؤ؟ وہ اٹھ کر برمن جی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بتاؤ اس ڈھونگ کا کیا مطلب ہے؟ آخر کیا مطلب ہے بتاؤ؟ میں بتاؤں؟ سنو، ہم اپنی اپنی شخصی کوٹھریوں میں رہتے ہیں جن کے دروازوں کی درزیں اور روشن دانوں اور کھڑکیوں کے سوراخ ہم نے احتیاط سے بند کر دیے ہیں، اور ان میں محصور ہو کر اپنی عقل، اپنے ایمان، اپنے تعصب، اپنی خود پرستی اور اپنی اہمیت کی حفاظت کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ان قلعوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لیکن تم جانتے ہو کہ دیواروں کی کیا وقت ہے؟ ہم بھیڑوں کے گلے کی طرح ایک مشترکہ حماقت میں بندھے ہوئے ہیں، مشترکہ بدبختی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں سارے لوگوں سے محبت نہیں کرتا اس لیے کہ میں سوچتا ہوں میں سارے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ نتیجہ، میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ میں اپنے نظریات سے، اپنی عادات و خصائل سے، کبر نفس سے، اپنے ضدی پن سے، اپنی ساری تربیت سے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تم وہ کرسی میں بیٹھی ہوئی حیرت زدہ نجمی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، تم ایک شاندار اور دلکش شے ہو۔ ہر دفعہ جب میں تمہارے جیسی کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں مجھ پر ایک محب حرص غلبہ پا لیتی ہے، حاصل کرنے کی، قبضہ میں کرنے کی، انویسٹ کرنے کی، جیسے نفع بخش کاروبار میں روپیہ لگایا جاتا ہے، طمانینت کی نہایت سطحی خوشی حاصل کرنے کی حرص۔ اور اسی لمحے جانتی ہو تم میرے لیے تم نہیں رہتی، پھر تم فلاں بنت فلاں نہیں رہتی، پھر تم کیا بن جاتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں رہتا، صرف میں رہ جاتا ہوں اور میری پرانی حرص، میری خود پرستی، میرا گھمنڈ، میری ضد رہ جاتی ہے، پھر وہی رہ جاتا ہے جو ہمیشہ سے تھا، میں اور میرے مختلف جذبے۔ اب تم اہم نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ ایک بدصورت لڑکی ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اب نفرت اوپر آ جاتی ہے اور حیوانی جذبے، اب محبت کہیں نہیں، صرف میری گزشتہ اور آنے والی زندگی کا عکس ہے جو میرے سامنے ہے، تم نہیں ہو دفعتاً، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک گزشتہ دھیمی اور لمبی تیاری کے بعد میں محبت کرنے کی تمام اہلیت کھو دیتا ہوں۔ در حقیقت میں کہیں رہتا ہی نہیں ہوں، جو رہ جاتا ہے وہ صرف یہ ہے، میرا سارا پس منظر اور میری خواہشوں اور تمناؤں کی فہرست۔ ہر ایک حرص کے گزر جانے پر میری ضد، میری خواہشیں مضبوط تر ہو جاتی ہیں۔ اب وہ وقت آتا ہے جب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں کسی لڑکی سے، وہ کوئی بھی ہو، شادی کر لوں گا اور ایک قانع، مطمئن اور احمد شخص کی طرح زندگی بسر کرنے لگوں گا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا، صرف اغراض و مقاصد رہ جائیں گے۔ اب میں اور تم ہم اہم نہیں ہیں، جو اہم ہے وہ یہ ہے روزگار مہیا کرنا اور نیا فرنیچر اور فالتو وقت میں سوشل کام، دعوتوں پر جانا اور بدلے میں دوستوں کو مدعو کرنا، غرض یہ کہ شادی کے نتائج کو خالصتاً مادی فوائد کی شکل میں حاصل کرنے کی توقع کرنا، جاڑے کی طویل شامیں میں ایک دوسرے کی مائیت میں پڑھتے ہوئے یا موسیقی سنتے ہوئے گزارنے اور نئے لباس خریدنے یا باورچی خانے کی نگہداشت کرنے اور سالگرہوں پر ایک دوسرے کو تحفے دینے کی نہایت معمولی خوشیوں کو اب ہم ایک مجوزہ پروگرام کے تحت سمیٹنے لگتے ہیں، جیسے روپیہ، پیسہ یا دوسری جائیداد اکٹھی کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جو ہم بچوں میں اتنے انہماک سے دلچسپی لے رہے ہیں، یہ بھی اپنی گمشدہ شخصیت کے نقصان کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ محبت میں ہماری ناکامی کے سبب سے ہے، ہماری ڈس ایلوژنمنٹ ہے۔ ہم اپنی سطحیت کو طمانینت میں، اپنے احمق پن کو قناعت میں اور اپنی روحانی ناداری کو تن آسان زندگی کی گو نگو مسرتوں میں غرق کرنے کی بے طرح کوشش کر رہے ہیں۔ بے طرح
سنا تم نے نجمہ بیگم، پھر ایسا ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کندھے اچکا کر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ تیز زہریلے طنز کے ساتھ ہنسا۔ اب ہماری زندگی منظم ہے۔ اس کے بعد سے ہم ایک نظام کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اس نظام کی خاطر زندہ رہتے ہیں۔ گھر کا نظام، دن بھر کے 4 کھانے اور ان کے اوقات، بچوں کے لیے کھانے کی میز کا سلیقہ، سونے اور جاگنے کے اوقات، گھر کا نظام اور سوسائٹی کا نظام اور ملک کا نظام اور مذہب کا نظام، یہ ہمارے لیے ازحد اہم ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی شخصیت کا اظہار کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ جب ناظم اعلیٰ پکارتا ہے، آؤ ادھر آؤ، یہ ملک ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ ایک عظیم تر شے ہے، تو ہم اس سے ایک عظیم روحانی تقویت حاصل کرتے ہیں اور اپنی سطحیت میں کے کچل دینے والے احساس سے بچ نکلنے کا بہترین راستہ۔ پھر نظام اہم ہو جاتا ہے، سوسائٹی کو، تعزیرات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، تم کو اور مجھ کو نہیں۔ پھر سوسائٹی مجھ کو اور تم کو بناتی ہے، میں یا تم سوسائٹی کو نہیں بناتے۔ ہم خود اپنی فراغت کے لیے اپنی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ خود غرضی۔ میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ اب تم اتنے کند ذہن ہو چکے ہو کہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ جب انسان، مرد اور عورت، اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں تو پھر جماعت اوپر آ جاتی ہے اور سوسائٹی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس وقت سب سے بڑی طاقت لوگ نہیں ہیں، اغراض و مقاصد ہیں۔ اس نظام کے بنانے میں سب چیزیں مدد دیتی ہیں، ہمارے اصول، ہماری ڈسیلوژنمنٹ، ہماری سطحیت اور ازلی حماقت کا احساس۔ سب جانتے ہو اس وقت انسانوں کی سوسائٹی میں سب سے جاندار قوت امارت یا غربت یا قومیت یا مذہب یا کمیونزم نہیں ہے، خود غرضی ہے، منظم و منور خود غرضی۔ مستقبل انسانی کو ہم اپنا آپ محض چند مخصوص قوموں یا جماعتوں یا نسلوں یا سوشل ورکر گروپوں کی صورت میں پیش کر دیں گے، جن میں تمیز کرنے کے لیے ان پر مختلف قومیتوں یا مذہبوں کے عنوان لگے ہوں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے لیے اس دہشت ناک جنگل میں اپنی حفاظت کی خاطر جتھے اور غول بنانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، اس طرف۔ اس نے بازو سے اشارہ کیا۔ سب نے اچانک مشرق کی سمت میں دیکھا، جہاں اندھیرا تھا اور شہر کی روشنیاں تھیں۔ ایک غول دوسرے غول پر جھپٹ رہا ہے یا جھپٹنے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ہم واپس جا رہے ہیں، اس طرف۔ اس نے دوبارہ موہوم سا اشارہ کیا جس سے کسی سمت کا تعین نہ کیا جا سکتا تھا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ صرف بادامی رنگ کا کتا پتوں کے ڈھیر پر سے انگڑائی لے کر اٹھا اور گھاس پر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ان کے قریب آ کر جمائیاں لینے لگا اور مسخروں کی طرح برساتی پتنگوں کا پیچھا کرنے لگا۔ ان کے چاروں طرف رات کی پراسرار خاموش آوازیں پھیل رہی تھیں، ہوا درختوں میں سے اسی طرح مدھم اور مسلسل چلے جا رہی تھی۔ آج جو کہیں بھی نہیں ہے، ہمارا ضمیر یا مذہب یا احساس ذمہ داری نہیں، ہماری شخصیت نہیں، ہم جو کھو چکے ہیں، ضائع کر چکے ہیں، ہماری انفرادیت ہے۔ آج فرد کہیں نہیں ہے، محض غول ہیں۔ تم جانتے ہو آج جو خوفناک احساس تنہائی ہم سب پہ طاری ہے، کس لیے ہے؟ تم جانتے ہو، خوب جانتے ہو۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم کوٹھری میں رہنے والوں اور غول بنانے والوں کو ایک ساتھ ناپسند کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں تم محض زہر اگل رہے ہو، برمن جی نے اکتا کر کہا۔ دونوں احساس تنہائی کا شکار ہیں، کھو چکے ہیں، گمشدہ ہیں۔ جو گمشدہ نہیں ہیں وہ کھڑکیاں اور روشن دان کھول دیتے ہیں تاکہ روشنی اور ہوا اندر آ سکے، اور کھڑکی میں سے جھک کر راہ چلتوں کو سلام کرتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جب بلائے جاتے ہیں تو دروازے کھول کر باہر نکل آتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتیں سمجھتے ہیں، اس لیے بے خوف ہیں اور آزادی سے گھومنے پھرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، مسعود نے کہا۔ لیکن برمن جی کے بات کرنے سے کافی سحر ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ اٹھ رہے تھے اور جلد جلد خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو رہے تھے۔ آخر میں صرف خالد، نجمی اور مسعود رہ گئے۔ نجمی اٹھ کر سبزے پر احتیاط سے چلتی ہوئی پتوں کے ڈھیر کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اس پر پاؤں پھیرنے لگی۔ وہ مسعود کی بے ربط اور بظاہر بے معنی تقریر سے مرعوب نہ ہوئی تھی۔ اس کے برعکس اس کے ذہن میں مسعود کی گھٹیا تربیت اور اس کے طبقے کا احساس تیز ہو گیا تھا۔ اب وہ وہاں کھڑی اسے یکسر بھلا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے سوچا کہ وہ اس شخص سے مل کر کبھی بہت زیادہ
زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیسے وہ ان کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ اس نے ناگواری کے ساتھ چند ماہ پہلے کی وہ شام یاد کی جب وہ پہلی بار سر کی بڑی بہن کے اندر کے ساتھ روشن محل آیا تھا، اور گو اس کے پس منظر کے متعلق کسی کو علم نہ تھا، اور گو یہ معمول کے مطابق نہ تھا، پھر بھی اس کی سنجیدگی اور صاف ستھرے مزاج کو دیکھ کر اسے اس خاص الخاص حلقے میں قبول کر لیا گیا تھا۔ وہ سردیوں کی بارش آلود شام تھی اور اندر نے اپنی سریلی آواز میں بھجن سنائے تھے۔ میں تو گردھر آگے ناچوں گی، اور اے ری میں تو پریم دیوانی، اور نجمی نے پیانو پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اندر بالا جانے اب کہاں ہیں؟ اپنے شوہر کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں کسی جگہ۔ اتنے اچھے اچھے دوست چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی پشت پر کھڑا ہے، اور وہ دفعتاً خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے چند خیالات اس کے ذہن میں سے گزرے۔ جانے کس قسم کا آدمی ہے، اب کیا کرے گا؟ مجھے قتل کر دے گا؟ خدایا، یہ کم بخت لوگ! اسے اپنے آپ سے بے حد غصہ آیا، لیکن وہ کھڑی رہی۔ صرف اس کا پاؤں رک گیا اور پتوں کے ڈھیر پر پڑا آہستہ آہستہ کپکپانے لگا۔ ذرا بدلے ہوئے انداز میں مسعود بولنے لگا، نجمی، تم میرے لیے انتہائی پرکشش ہو، مگر جانتی ہو یہ کشش محض اس وجہ سے ہی نہیں کہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، اس لیے بھی کہ تم روشن محل میں پیدا ہوئی ہو۔ وہ رکا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہمارا ایک ایسا گھر ہوتا، قدیم وضع کا، لمبے لمبے ستونوں اور ہال کمروں والا، روغنی تصویریں جس میں نفیس داڑھیوں والے بوڑھے مرصع لباس پہنے، تلوار لگائے وائسرائے یا گورنر کے ہمراہ کھڑے ہوتے ہیں، اور قدیم فرنیچر اور برسوں پرانے پیپل، برگد اور سفیدے کے درخت، دیرینہ جاہ و حشمت کے نشانات جو اس گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے میں شروع دن سے اعلیٰ اور نفیس قسم کا احساس برتری پیدا کر دیتے ہیں۔ تین پشتوں سے سینہ بسینہ چلتا ہوا احساس برتری۔ میرے آبا و اجداد کہاں سے آئے، کون تھے، کہاں گئے، کچھ پتہ نہیں۔ آج میں اپنے لیے ایک مکان بنا سکتا ہوں، مگر دیو قامت کوہنا سال دیودار اور براندوں پر لدی ہوئی بیلیں اور روغنی تصویریں، یہ سب جو تمہارے طبقے کے نشانات ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان باتوں سے بہلنے والا نہیں جناب، میں تو ایسے گھر میں پیدا ہونا چاہتا تھا، تیسری نسل ہونا چاہتا تھا، میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا جو تم نے ورثے میں پایا ہے، تمہاری نفاست، تمہارا دماغ، تمہارا اخلاق، تمہاری تعلیم اور تربیت، ایرسٹوکریسی کی تمام مرکب نعمتیں، سب۔ میں تم سے حسد کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے دھیمی سلگتی ہوئی رقابت ہے، اور بس آخر میں اپنے ماضی سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ ٹھنڈے دل سے سوچا جاتا تو مسعود کی باتوں پر شدید کسی کو غصہ نہ آتا، لیکن نجمی کے پاس اس کے لیے محض حقارت تھی، وہ جذبہ جو انسان کے دل میں ایک چھوٹے سے جانور کو اپنے مقابلے میں کھڑا ہوتے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، جس میں غصہ، حقارت، خوف، سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ مڑی اور سیدھا اس کے چہرے پر دیکھ کر بولی، مسعود، تم اب جاؤ، ابھی۔ وہ چند لمحے تک خالی خالی نظروں سے نجمی کو دیکھتا رہا، جو اب اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف، تقریباً بے نام اداس مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے کندھے اچکائے اور الوداع کہے بغیر باہر نکل گیا۔ بادامی رنگ کا کتا چھوٹے چھوٹے مستعد اور وفادار قدم رکھتا ہوا ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ نجمی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فے اور خالد، جنہوں نے حیرت کے ساتھ یہ سب دیکھا تھا، سبزے پر سے اٹھے اور بے تکے حشاش بشاش چہرے اس کی طرف موڑ دیے۔ پھر جلدی سے الوداع کہہ کر وہ بھی رخصت ہو گئے۔ جب وہ اکیلی میز پر بیٹھی آہستہ آہستہ پاؤں ہلا رہی تھی تو کسی نے جلدی سے آ کر اطلاع دی کہ مسعود میاں کا فون آیا ہے، وہ جا چکے ہیں، اس نے میکانیکی انداز میں کہا۔ پھر اس نے دہل کر مشرق کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرا تھا اور شہر کی روشنیاں تھیں اور رات کی پراسرار آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔